أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کا بیان چل رہا تھا، جس میں منافقوں کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا تھا، جو جیسے کہ بارش ہو رہی ہو زور کی اور بادل گرج رہی ہوں اور اندھیرا بھی ہو اور چمک بھی ہو اور کڑک بھی ہو، تو وہ لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی جب وہ چمکتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو جب بھی روشنی ہوتی تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب روشنی تو پھر وہ رک جاتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اندھیرا ہو جائے تو پھر کھڑے رہ جاتے ہیں اپنی جگہ پر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لے اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح ہندی یا مصری یا یونانی دیوتاؤں کی طرح، ان مذاہب کی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں، اللہ کے اختیارات تھوڑے نہیں ہیں، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، بلندیاں ہوں جہاں تک مرضی، پستیاں ہوں جہاں تک مرضی، سب ہر چیز جو بھی اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں آج۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا ذکر ہوا، اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہوا، اب لوگوں فرمایا گیا ہے، لوگوں۔ اب لوگوں کے اندر تو پھر ایمان والے بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں۔ اب لوگوں فرمایا، آپ لوگ ساری تفسیر سنتے چلے آ رہی ہیں، پڑھتے چلے آ رہی ہیں کہ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ جی،
اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس امید پر۔ تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، مومنوں کا، اس کے بعد کافروں کا، اس کے بعد منافقوں کا ذکر چلا، اور سب کی اللہ تعالیٰ نے خواص، ان کی جو خصوصیات تھیں وہ اللہ نے بیان فرمائی، مومنوں کی بھی، کافروں کی بھی، منافقوں کی بھی خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی کہ مومنین نے قرآن مجید کی ہدایت سے نفع اٹھایا، مثلا غیب پر ایمان لائے، نماز پڑھی، خدا کی راہ میں مال خرچ کیا اور دنیا اور آخرت میں فلاح پائی۔ اور جو کافر تھے وہ کفر کے اوپر ڈٹے رہے، انہوں نے کفر کے اوپر اصرار کیا، کافروں نے، اور ان کی ضد کی وجہ سے کافروں کے دلوں کے اوپر پکی موریں لگا دی گئیں، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ منافقین نے، منافق جو تھے انہوں نے اپنے کفر کو چھپائے رکھا، منافقوں نے اپنے کفر کو چھپائے رکھا، اور اپنے خیال میں ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ہم کون ہیں۔ اچھا، پھر ان کی خصوصیات کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام گروہوں کو، مومن، کافر اور منافق، اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کہہ کر مخاطب کی ہے، اے لوگو، اے لوگو، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کہہ کر مخاطب کیا اور ان سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اس آیت میں مومنین، کفار اور منافقوں کو عبادت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو کافر کیسے عبادت کریں گے، منافق کیسے عبادت کرتے تھے؟ تو خدا کا یہ کہنا اے لوگوں عبادت کرو، اب لوگوں کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں لوگوں کے اندر۔ تو مومنین کو عبادت کا حکم جو ہے اس کے معنی یہ ہیں جو مومن ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہمیشہ عبادت پر قائم رہیں، عبادت پر ثابت قدم رہیں۔ اور منافقوں کو جو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، منافق بھی تو لوگوں کے اندر شامل ہیں نا، منافقوں کو جو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی منافقت کو چھوڑ دیں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ جیسے وہ جو دو منافق مدینہ منورہ سے بھاگے مشرکین کی طرف، راستے میں بارش آ گئی، کڑک آ گئی، بجلی آ گئی، چمک آ گئی، اندھیرا آ گیا، خوف آ گیا، موت کا ڈر آ گیا، تو پھر وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سچے دل سے ایمان لے آئے۔ مومنوں کو اس لیے عبادت کا کہا جا رہا ہے کہ منافقت کو چھوڑ دو اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ، اخلاص کے ساتھ۔ اور اب رہ گئے کافر، کافروں کو جو عبادت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کافر جو ہیں وہ پہلے ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد عبادت کریں۔ ایمان لائے بغیر ان کی عبادت کس کام کی؟ کسی کام کی بھی نہیں۔
اچھا، اب سورہ بقرہ جو سی ہے یہ مدنی صورت ہے. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جس صورت میں یا ایہا الناس سے خطاب کیا گیا ہو، یا ایہا الناس ہو، اے لوگو، وہ مکی ہے، وہ صورت مکی ہے. اور جس صورت میں یا ایہا الذین آمنو ہو، وہ صورت جون سی ہے مدنی ہے. کیونکہ ایمان والوں کی کثرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری مدینہ منورہ چلی گئی. شروع میں اگر آپ حالات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جس صورت میں یا ایہا الناس ہو وہ مکی ہے، اور جس صورت میں یا ایہا الذین آمنو ہو وہ مدنی ہے. تو اب اس لحاظ سے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورت تو مدنی ہے، جبکہ اس میں یا ایہا الناس سے خطاب ہے، تو یہ مکی ہونی چاہیے تھی. تو پھر یہ مدنی کیسے؟ پھر یہ مدنی کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی ان کی مراد کہ جس صورت میں فقط یا ایہا الناس ہو، جس صورت میں صرف یا ایہا الناس ہو وہ مکی ہوتی ہے، مگر جس صورت میں یا ایہا الناس کے ساتھ ساتھ یا ایہا الذین آمنو سے بھی کئی جگہوں پر خطاب کیا گیا ہو تو پھر وہ صورت مدنی ہوگی. اور دوسرا علماء کے نزدیک ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مدنی ہوتی ہے. یہ علماء کا ایک قاعدہ ہے. جس صورت میں کس کا ذکر ہو؟ منافقوں کا، وہ مدنی. کیوں؟ کیونکہ ادھر تو کفار تھے مکہ المکرمہ میں، کافر تھے، مشرک تھے. منافقوں کی کثرت تو وہاں تھی. جب اسلام آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہوا اور انہوں نے دیکھا تو عبداللہ بن ابی اور وہ جو دوسرے منافق تھے انہوں نے پھر موت کے ڈر سے اور کچھ مصلحت کی وجہ سے انہوں نے منافقوں کا ایک اپنے اوپر مسلمانوں کا لباس اوڑھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اندر سے وہ کافر تھے اور منافق تھے. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تمام انسانوں کو یہ تسلیم ہے کہ ان کو اور ان سے پہلے لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کسی کو کوئی شک یا شبہ اس کے دماغ میں جاتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی نے پیدا کی ہے تمام لوگوں کو، تمام لوگوں. جی اچھا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کافر تھے نا، کافر، وہ بھی یہ اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کافر بھی. قرآن مجید میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو پھر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جب مان لیا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو پھر جو اس کا حکم ہے پھر سر تسلیم خم کر دو، اپنا سر جھکا دو اس کے آگے.
جب مان لیا تم نے کہ خدا وہی ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کیا، تو مشرکین بھی مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر بھی ایکسیپشنل کیسز میں اگر کوئی کافر اور مشرک اس کا اعتراف نہ کرے کہ ان کا اور ان سے پہلے لوگوں کا بلکہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار ایسے دلائل رکھی ہیں، ایسے دلائل رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خالق اور اس کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا؟ اللہ نے ایسے اس کائنات کے اندر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے دلائل اس کائنات کے اندر موجود ہیں کہ تھوڑا سا بھی جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے نا، تھوڑی سی سادہ سا بندہ بظاہر پڑھا لکھا نہ بھی ہو، وہ بھی کہے گا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے، کوئی ایک ہے جس نے اس کو پیدا کیے، اس کائنات کو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ امام فخر الدین رازی، انہوں نے اللہ کے وجود پر 360 دلائل عقلیہ اکٹھے کیے، 360 دلائل۔ ایک جگہ سے گزر رہے، ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی، انہوں نے اماں جی سے پوچھا، انہوں نے کہا اماں جی یہ بتائیے کہ کیا خدا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ اللہ کا وجود؟ انہوں نے دیکھا، کہ بیٹا شکل سے تو بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لگتے ہو، سوال کیسا کر دیا کہ اللہ ہے؟ اماں جی کہنے لگیں گے بیٹا یہ ایک چرخہ ہے چھوٹا سا، جس کو میں کاٹوں، میں چلاؤں تو یہ چلتا ہے، ایک چھوٹا سا چرخہ، اور اگر میں اس کو نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتا۔ ایک چھوٹا سا چرخہ میرا محتاج ہے جو میرے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی کائنات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے بغیر چلائے خود بخود چل رہی ہو؟ تو اس کے چلانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ عقل سلیم تو کسی کے پاس تھوڑی سی بھی ہو تو اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل کہ وہ ان دلائل کے اندر ہی کھو جاتی ہیں۔ بعض آپ نے سنا نا ایستھیٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کو ایک شوق ہوتا ہے فلسفی آف آرٹ، the study of beauty and taste، وہ فلسفی آف آرٹ کے اندر ہی نا کوئی کسی نے بنایا ہے، کسی نے بنایا ہے، جن سے کوئی بنانے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز کسی کے چلائے بغیر چلتی نہیں ہے، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو مشرکین بھی مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار ایسے دلائل رکھے جو اللہ کے خالق اور اس کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کوئی شخص تھوڑا سا بھی غور اور فکر کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے خالق اور رب ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔
اب علماء نے اس کے اتنے دلائل بیان کیے، مگر میں نے مختصر سی ایک بات کی ہے کہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے تو سینکڑوں دلائل آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔